बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद करम करने वाला, बार बार रहम करने वाला है और बिन मांगे देने वाला है। आप सब मुतल्लिमात की खिदमत में हमारी पूरी G6 टीम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलावत कुरान करीम के लिए मैं एक मुतल्लिमा को माइक पर आने की दावत दूंगी। एडमिट प्लीज माइक दीजिए। G6 3301. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुरू कीजिए प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावतिहि उलाइका युमिनून बिहि वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। वो लोग जिनको हमने किताब दी, दरअसल लिखा, वो उसकी वैसी ही तिलावत करते हैं जैसा कि उसकी तिलावत का हक है। यही वो लोग हैं जो दर हकीकत इस पर ईमान लाते हैं, और जो कोई भी उसका इनकार करे बस वही है जो घाटा पाने वाला है। सूरत अल-बकरा आयत 122। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मुतल्लिमात में से किसी एक मुतल्लिमा से गुजारिश करूंगी। एडमिट प्लीज माइक ऑन कीजिए। G6 3314. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हदीस मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। हजरत अबू उमामा बाहली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन अपने आशिकों के लिए शिफात करने वाला बन कर आएगा। सही मुस्लिम। जज़ाकुमुल्लाह। इरशाद मुबारक हजरत खलीफातुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु पेश करने के लिए किसी एक मुतल्लिमा से गुजारिश करेंगे। G6 3216. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, प्लीज शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद मुबारक हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु। बेशक तुम दुनिया के काम करो, लेकिन तुम्हारा ये भी काम है कि कुरान शरीफ के सीखने की कोशिश करो। कुरान शरीफ में वो हिकमत और मार्फत है, अगर इंसान इस पर गौर करे तो हैरान हो जाए। मैं तो कुरान शरीफ की एक एक जेर और जबर पर हैरान हो जाता हूँ। कुरान शरीफ में बज़ाहिर एक लफ्ज होता है, लेकिन बड़े बड़े मज़ामीन अदा करता है। कुरान शरीफ कोई ऐसी किताब नहीं है कि इंसान उसकी तरफ से मुंह मोड़ ले और तवज्जो ना करे। खसूसन हमारी जमात का फर्ज है कि कुरान शरीफ को सीखे और दूसरों को सिखाए। उसके सीखने के बहुत से तरीके हैं। हमारी जमात पर खुदा ताला के बड़े फजल हैं कि सैकड़ों आदमी ऐसे हैं जो कुरान शरीफ के मानी जानते हैं और दूसरों को पढ़ा सकते हैं। बस वो लोग जिन्होंने अभी तक कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा है तो बामानी नहीं पढ़ा, वो होशियार हो जाएं और पढ़ने की फिक्र में लग जाएं। इनवारुल उलूम जिल्द 3 सफ़ा 133। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। सूरह हामीम अस-सजदा के मौज़ूआती लेक्चर्स पेश किए जाएंगे। आज की क्लास का फॉर्मेट कुछ मुख्तलिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी G6 कुरान क्लास में हमारी मुतल्लिमात ऑनलाइन मौज़ूआती लेक्चर्स पेश करेंगी, जो कि सब्र व इस्तकामत का असल मफ़हूम और जन्नत का हकीकी तसव्वुर के मौज़ूआत पर मुश्तमिल हैं। मैं निहायत अदब से गुजारिश करूंगी G6
305 آپ آ کے اپنا موضوعاتی لیکچر پیش کریں. G6305. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبر و استقامت کا اصل مفہوم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر مستقل مزاجی سے اس عقیدے پر قائم ہو گئے، ان پر فرشتے اتریں گے یہ کہتے ہوئے کہ ڈرو نہیں اور کسی پچھلی غلطی کا غم نہ کرو، اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. صبر کے لغوی معنی رکنے اور رکنے کے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے صبر کیا تو اس کے معنی ہوتے ہیں حبس النفس عن الجزع و حبس اللسان عن الشکوى والجوارح عن التشویش. نفس پر گھبراہٹ پیدا ہونے کے وقت قابو پائے رکھنا، زبان کو شکوہ کرنے سے روکنا، دیگر اعضاء سے تشویش کا اظہار نہ ہونے دینا. الصبر صبر کے معنی ترک الشکوى من علم البلوى لغیر اللہ لا الہ الا اللہ، کی مصیبت دکھ کا شکوہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہ کرنا. فَإِذَا دَعَا اللَّهَ عَبْدُ فِي كَشْفِ ضُرِّ لَا يَقْدَعُ فِي صَبْرِهِ. اگر بندہ اپنی رفع مصیبت کے وقت خدا تعالیٰ کے پاس فریاد کرے تو اس کے صبر پر اعتراض نہ کیا جائے. لکھا ہے الصبر فی یصیبہ کہ صبر مصیبت کے وقت ہوتا ہے. صبر جزا یعنی شکوہ کرنے اور گھبرانے کے مقابل کا لفظ ہے. صبر کے معنی ہوتے ہیں دلیری دکھائی، جرات دکھائی، ہمت دکھائی یا کسی چیز سے رکا رہا. صبر کے معنی ہے کسی خوشی، مصیبت، غم و پریشانی کے وقت خود کو قابو میں رکھنا اور خلاف شریعت کے کاموں سے بچنا. صبر ایک ایسا عظیم اور اعلیٰ فضیلت والا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے صفات میں تعریف کرتے ہوئے بیان کیا. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذِي الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اس صبر کو نیک عمل قرار دیتے ہوئے اس کا پھل بتایا. وَأَدْخَلَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ ہم نے ان کے صبر کرنے کے نتیجے میں ان سب کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیا کہ یہ نیک عمل کرنے والے تھے. حقیقی صبر تو وہی بندہ کرتا ہے جو مستقل مزاجی سے دین پر عمل کرتا ہے. کوئی بھی مشکل اور اس کو اس کے عقیدے سے ہلانے والی نہیں ہوتی، جس کا ذکر اس حامین سجدہ کی اس آیت میں ہوا ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر مستقل مزاجی سے اس عقیدے پر قائم ہو گئے، اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے غم کو دور کرتا ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان کو اس کی بہترین جزا ملتی ہے. جیسا کہ اسی آیت میں آگے فرمایا ان پر فرشتے اتریں گے یہ کہتے ہوئے کہ ڈرو نہیں اور کسی پچھلی غلطی کا غم نہ کرو، اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. حدیث نبوی میں آیا ہے، حضرت یحییٰ بن وثاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہے، ان کی تکلیف باتوں پر صبر کرتا ہے، اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہ تو لوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے. حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے سارے کام میں برکت ہی برکت ہے، یہ ذل صرف مومن کے لیے مختص ہے. اگر اس کو کوئی خوشی یا مسرت و فراخی نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری اس کے لیے مزید خیر و برکت کا موجب بنتی ہے، اور اگر اس کو کوئی دکھ و رنج و تکلیف و نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس کا یہ طرز عمل بھی اس کے لیے خیر و برکت کا ہی باعث بن جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے دعویٰ و نبوت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا، جیسا کہ تمام انبیاء سے ہوتا چلا آیا ہے. دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ابتدا میں ہی نبی کو نقصان پہنچا کر اس کی جماعت کو نقصان پہنچا کر ختم کر دیا جائے، یہ ایسی صورتحال پیدا کر دیا جائے جس میں نبی کا دعویٰ جھوٹا ہونے کا خیال لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے. سب سے بڑھ کر یہ کوشش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے زمانے میں ہوئی. آپ کے ماننے والوں کو سختیاں دی گئیں، آپ پہ بے انتہا ظلم کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا،
جس کی وجہ سے آپ کے خاندان اور آپ کے ماننے والوں کو شیب ابی طالب میں ان ظلموں سے بچنے کے لیے جانا پڑا. وہاں تقریباً 3 سال رہنا پڑا. وہاں خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا. کچھ عرصے بعد بھوک اور پیاس سختیاں سب بڑوں بچوں عورتوں کو برداشت کرنی پڑی. یہ حالت یہ تھی کہ ایک صحابی نے رات کے وقت چلتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے آنے والی کسی نرم چیز کو اٹھا کر کھا لیا اپنی بھوک مٹانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک نہیں پتا لگا کہ میں نے کیا کھایا تھا. اللہ تعالیٰ پر توکل اور صبر کی وجہ سے انبیاء اللہ کے پیغام کو آگے بھی پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں. باوجود سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے. ان کے دلوں میں کبھی غیر اللہ کا کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا. شیب ابی طالب کی قید سے باہر آنے کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی کا بے مثال نمونہ پیش کیا. شوال 10 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام کیا اور شہر کے بہت سے رؤسا یکے بعد دیگرے سے ملاقات کی. مگر اس شہر کی قسمت میں بھی مکہ کی طرح اس وقت اسلام لانا مقدر نہیں تھا. چنانچہ سب نے انکار کیا بلکہ ہنسی اڑائی. آخر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے رئیس اعظم ابن عبدیہ لیل کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی. مگر اس نے بھی صاف انکار کر دیا بلکہ تمسخر کے رنگ میں کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کی مجال نہیں. اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر گفتگو لا حاصل ہے. اس کا کوئی مقصد نہیں. اور پھر اس خیال سے کہ کہیں آپ کی باتوں کا شہر کے نوجوانوں اس پر اثر نہ ہو جائے آپ سے کہنے لگا بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہاں کوئی شخص آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں. اس کے بعد اس بدبخت نے شہر کے آوارہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکلے تو یہ لوگ شور کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیے. آپ پر پتھر برسانے شروع کیے جس سے آپ کا سارا بدن خون سے تربتر ہو گیا. 3 میل تک یہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ گالیاں دیتے پتھر برساتے چلے آئے. طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے رئیس عتبہ بن ربیعہ کا ایک باغ تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آ کر پناہ لی اور ظالم لوگ تھک کر واپس لوٹ گئے. یہاں ایک سائے میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا کی اے میرے رب میں اپنے ضعف قوت قلت تدبیر اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی شکایت تیرے ہی پاس کرتا ہوں. اے میرے خدا تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور کمزوروں اور بے کسوں کا تو ہی نگہبان اور محافظ ہے. تو ہی میرا پروردگار ہے. میں تیرے ہی منہ کی روشنی میں پناہ کا خواستگار ہوں کیونکہ تو ہی ہے جو ظلمتوں کو دور کرتا اور انسان کو دنیا و آخرت کے حسنات کا وارث بناتا ہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صبر کی بے مثال نمونہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچلنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا تو رحمت للعالمین نے بڑے مشفقانہ انداز میں فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ واحد لا شریک کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. اس سے بڑھ کر انسانی تاریخ میں صبر کا نمونہ ہمیں کہاں دیکھنے کو ملتا ہے. فرمودات حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیف خدا کی طرف سے ہو وہ جب انسان پر پڑتی ہے اور ان پر صبر کرتا ہے تو اس کی ترقی کا موجب ہو جاتی ہے. غرض تکلیف 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک حصہ احکام پر مشتمل ہے مگر اس میں بہانوں کی گنجائش ہے. صوم و زکات حج جب تک پورا اخلاق نہ ہو انسان سے پہلو تہی کر سکتا ہے. بس اس کسر کو نکالنے کے لیے تکلیف سماویہ کا ورد ہوتا ہے جو کچھ انسانی ہاتھ سے پورا نہیں ہوا دعا کی مدد سے پورا ہو جائے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے خدا اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آ جائے اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو. جاننا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اتارتا ہے جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑی. جب باخدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ خواہ کا جھگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا کیونکہ اس وقت عافیت کی دعا میں اصرار کرنا خدا سے لڑائی ہے اور موافقت تامہ کے خلاف ہے. بلکہ سچا محب بلا کے اترنے اور اسے اور آگے قدم رکھتا ہے اور ایسے وقت میں جان کو ناچیز سمجھ کر
جان کی محبت کو الوداع کہہ کر اپنے مولا کے مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اس کی رضا چاہتا ہے۔ تا نہ برمرگ آید 100,000 کہ حیات تازہ بنی از نگار۔ جب تک ہم لاکھوں موتیں وارد نہ ہو تب تک ہمیں اس محبوب کی طرف سے نئی زندگی کب مل سکتی ہے؟ اے میرے پیارو شکیب و صبر کی عادت کرو، وہ اگر پھیلائیں بدبو تم بنو مشکے تتار۔ گالیاں سن کے دعا دو پاک دکھ آرام، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ آخر پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر اس لیکچر کو ختم کرتی ہوں۔ صبر کے معنی ہیں کہ اگر تمہیں کوئی گالی دے تو تم اسے گالی نہ دو، اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اس وقت ظلم کا جواب نہ دو جب تک شریعت تمہیں جواب دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن صبر کے یہ معنی نہیں کہ تم اپنا دفاع چھوڑ دو اور دین کے معاملے میں ذلت برداشت کر لو، کیونکہ اس طرح بہادری اور دلیری نہیں بلکہ بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ صبر کے معنی ہے کہ انسان متواتر اور استقلال کے ساتھ ان بدیوں کا مقابلہ کرے جو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، اور ان بدیوں کا مقابلے کے لیے تیار رہے جو اس کو آئندہ پیش آنے والی ہوں۔ اسی طرح صبر کے ایک معنی یہ ہے کہ انسان استقلال کے ساتھ اپنی نیکیوں پر قائم رہے اور اس کو جو اسے حاصل ہو چکی ہیں اور ان نیکیوں کے حصول کے لیے کوشش کرے جو اسے ابھی نہیں ملی۔ اگر رہنا ہو راحت سے تو رہ کامل قناعت سے، کبھی بھی تر نہ ہو تیری زباں حرف شکایت سے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب میں نہایت ادب سے اپنی دوسری پارٹیسپینٹ کو مائک پر آنے کی دعوت دوں گی۔ G63241، آپ کا موضوع کا عنوان ہے جنت کا حقیقی تصور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ترجمہ: یقین وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ ہم اس دنیوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت 31-32۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نیک اعمال کے بدلہ کے طور پر جنت کا وعدہ کیا ہے اور مختلف مقامات پر اسی دنیا میں بھی جنت ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ آئیے دیکھیں جنت دراصل ہے کیا۔ الجنت جنہ میں سے ہے، اس کے اصل معنی کسی چیز کو ڈھانپنے کے ہیں، چنانچہ جنت اللیل کا محاورہ یہی معنی ادا کرنے کے لیے مستعمل ہے کہ رات نے اس کو ڈھانپ لیا۔ جنت ہر اس باغ کو کہتے ہیں جس میں کثرت سے درخت ہوں اور وہ درختوں کے سایہ سے زمین کو ڈھانپ لے، اور ڈھانپنے اور چھپانے والے یعنی گھنے درختوں کو بھی جنت کہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ السجدہ کی آیت 18 میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ بس کوئی زیرو نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی جزا کے طور پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جنت کو اس لیے جنت کے نام سے پکارا گیا ہے، یا تو دنیاوی باغات سے مشابہ ہے اگرچہ ان میں اور اس میں بہت فرق ہے، اس وجہ سے ہے کہ اس کی نعمتیں ہم سے پوشیدہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت میں فرمایا کہ جنت کی نعمہ کا کسی کو علم نہیں۔ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر جنت کا ذکر ہوا ہے اور اس کی ایک منظر کشی بھی کی گئی ہے جس کے مطابق دنیا کی ہر بہترین چیز اہل جنت کو میسر ہوگی۔ عام طور پر ان آیات کا معنی ظاہری طور پر لیا جاتا ہے
اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جنت واقعی ایسی جگہ ہوگی جہاں پھلوں سے لدے درخت ہوں گے اور شرابی طہور کے جام ہر طرف موجود ہوں گے اور اہل جنت کے لبھانے کے لیے حوریں ہوں گی۔ دراصل ان تمام دنیاوی نعمتوں کا ذکر بطور استعارہ کے ہے، قرآن مجید میں بھی ایسا بیان ہوا ہے اور حدیث میں بھی۔ چنانچہ حدیث ہے قول اللہ عز وجل اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کے لیے آخرت کی زندگی میں وہ کچھ تیار کر چھوڑا ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کی فکر نے اس حقیقت کو سمجھا ہے۔ اس تشریح سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جنت کی نعمہ کی حقیقت اس دنیا کی حقیقت سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اگر وہاں بھی اسی قسم کے مادی باغ اور مادی نہریں اور مادی پھل اور مادی بیویاں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں تو ایسی ہیں جنہیں آنکھوں نے دیکھا بھی ہے اور کانوں سے سنا بھی ہے، اور فکر انسانی ان کی حقیقت کو سمجھتا بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے حقیقی مفہوم کو کی اپنی کئی تحریروں میں وضاحت کی ہے، اور مذکورہ بالا آیات یعنی سورۃ حامیم السجدہ آیت 31 تا 32 کے حوالے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، یعنی اپنی بات سے نہ پھرے اور طرح طرح کے زلازل ان پر آئے مگر انہوں نے ثابت کرنے کو ہاتھ سے نہ دیا، ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم کچھ خوف نہ کرو نہ کچھ حزن، اور اس بہشت سے خوش ہو جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے، یعنی وہ بہشت تمہیں مل گیا اور اب بہشتی زندگی اب شروع ہو گئی۔ کس طرح شروع ہو گئی؟ نحن اولیاؤکم، اس طرح کہ ہم تمہارے متولی اور متکفل ہو گئے اس دنیا میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس بہشتی زندگی میں جو کچھ تم مانگو وہی موجود ہے۔ یہ غفور رحیم کی طرف سے مہمانی ہے۔ مہمانی کے لفظ سے اس پھل کی طرف اشارہ کیا ہے جو آیت تؤتی اکلہا کل حین میں فرمایا گیا تھا۔ چنانچہ جنت بطور سچا ایمان اور مال صالحہ کے بھی ہے، جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام اسلامی اصولوں کی فلاسفی میں فرماتے ہیں۔ اسلامی بہشت کی یہی حقیقت ہے کہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک ذل ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آ کر ملے گی، بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر ہی سے نکلتی ہے، اور ہر ایک کی بہشت اسی کا ایمان اور اسی کے اعمال صالحہ ہیں جن کی اسی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے، اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ نظر آتے ہیں اور نہریں بھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے۔ خدا کی پاک تعلیم ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور مستحکم اور کامل ایمان جو خدا اور اس کے ارادوں کے متعلق ہو وہ بہشت خوشنما اور بارور درخت ہے، اور اعمال صالحہ اس بہشت کی نہریں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وحی الہی اور الہام کو بھی جنت کا مصداق قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے راستہ پر نہیں آتے بلکہ اس صراط مستقیم پر استقامت بھی دکھلاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تطہیر و تنویر قلوب کی منزلیں طے کر لیتے ہیں، اور بعد انشراح صدر کے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص نعمتوں سے متمتع فرماتا ہے، محبت و ذوق الہی ان کی غذا ہو جاتی ہے، مکالمہ الہی، وحی، الہام و کشف وغیرہ انعامات الہی سے مشرف و بہرہ مند کیے جاتے ہیں۔ درگاہ رب العزت سے طمانینت و سکینت ان پر اترتی ہے، حزن و مایوسی ان کے نزدیک تک نہیں پھٹکتی، ہر وقت جذبہ محبت و ولولہ عشق الہی میں سرشار رہتے ہیں، گویا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ پورے مصداق ہو جاتے ہیں۔ ما درو مقالا کلید ای ہما دولت محبت است و وفا، خوشا کسی کے چنی دولت شتا باشد۔ غرض استقامت بڑی چیز ہے، استقامت ہی کی بدولت تمام گروہ انبیاء ہمیشہ مظفر و منصور و بامراد ہوتا چلا آیا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے بھی تفسیر کبیر جلد اول میں سورۃ البقرہ کی آیت 26 کی تفسیر میں جنت کے حقیقی تصور کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں سے چیدہ چیدہ باتیں یہ ہیں کہ قرآن کریم میں بیان شدہ جنتیں مادی نہیں کیونکہ وہ دائمی ہیں، ان کو زوال نہیں، جبکہ اس دنیا کی چیزیں تحلیل کا شکار اور غذا کی محتاج ہیں، جبکہ وہ جنات ان حاجات سے ماورا ہیں اور باوجود دائمی ہیں۔ جنت کی نعمت سے مراد روحانی نعمتیں ہیں، نہ کہ اس دنیا میں پائے جانے والی اشیاء، اگرچہ نام وہی رکھے گئے ہیں جو دنیاوی نعمتوں کے ہیں۔ چنانچہ مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ جنت کی نعمتوں کے نام کو دنیا کی چیزوں جیسے رکھے گئے ہیں، لیکن ان سے مراد بعض روحانی نعمتیں ہیں، نہ کہ کوئی جسمانی اشیاء۔ وجہ یہ کہ وہی اشیاء جو دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ صحابہ کے کلام سے بھی اس مفہوم کی تصدیق ہوتی ہے۔
चुनाचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लाइसा फी दुनिया मिम्मा फिल जन्नती शैउन इल्ला अस्मा, यानी जो कुछ जन्नत में है उस दुनिया में सिर्फ उनके नाम मालूम है, उनकी हकीकत मालूम नहीं। गैर उखरवी जिंदगी में बागात और नहरों और पानी और दूध और शराब और शहद से मुराद सिर्फ ये है कि वो बाज़ चीज़ें होंगी जो इस किस्म की रूहानी तासीरात पैदा करेंगी जो ये दुनिया की अशिया मादी जिस्म पर पैदा करती हैं, सवाए शराब के कि उसके सब खवास मुराद नहीं बल्कि खास खवास मुराद हैं। और चूंकि उसका नाम इस्तेमाल करने से धोखा लग सकता था, कुरान करीम ने उखरवी शराब और दुनियावी शराब का फर्क बिल तफसील बयान कर दिया। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु इसी मफ़हूम को मज़ीद बयान करते हुए फरमाते हैं कि अब ये सवाल रह जाता है, जब जन्नत की नौमा बिल्कुल और किस्म के हैं और रूहानी हैं, तो फिर दुनियावी नाम क्यों इख्तियार किए गए? उसका जवाब ये है कि मजहब सब किस्म के लोगों के लिए होता है, मुखालफों के लिए भी और अदना लोगों के लिए भी और आला किस्म के लोगों के लिए भी। इन उमूर के मुतालिक जिनका समझना लोगों के लिए मुश्किल हो, जरूरी होता है कि ऐसे अल्फाज में कलाम किया जाए कि उनमें मुखालफों का भी जवाब आ जाए और अदना दर्जे के लोगों की तसल्ली का भी वो मौजब हो और आला दर्जे के लोग भी उससे फायदा उठा सकें। इस हिकमत को मद्देनजर रखकर कुरान करीम ने उखरवी नौमा के लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं जो सब किस्म के लोगों के लिए उनकी अकल और दर्जा की बामौजूद तशफ़ी का मौजब हो। चूंकि कुफार कहा करते थे, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमसे सब किस्म की नेमतें छुड़वाना चाहते हैं और उनकी जमात भी तमाम नेमतों से महरूम है। अल्लाह ताला ने उखरवी नेमतों को उनके ज़हन के करीब करने के लिए वो अशिया जिनको वो नेमत समझते थे उन्हीं के नाम लेकर बताया कि मोमिनों को ये सब कुछ हासिल होगा। अलगर्ज जन्नत कोई मादी या दुनियावी चीज नहीं बल्कि इंसानी अकल और समझ से मावरा एक रब्बानी इनाम है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तैयार किया है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। कवायदुत तजवीद। हमने अपनी क्लास नंबर 21 में वक्फ के कवायद पढ़े थे, जिसकी 3 हमने अक़साम बयान की थी। एक, वक्फ करते वक्त बास हालतों में आखिरी हरफ को साकिन पढ़ा जाता है। इसी तरह बास हालतों में वक्फ करते वक्त आखिरी हरफ के तलफ़ुज़ में कोई तब्दीली नहीं होती। और फिर हमने पढ़ा था कि वक्फ करते वक्त आखिरी हरफ पर फतह इश्बाया या अलिफ मद्दा पढ़ा जाता है। आज हम वक्फ के ही कुछ और उसूल पढ़ेंगे जिसे अलामातुल वक्फ कहा जाता है। कुरान करीम के अरबी मतन में पढ़ने वाले की सहूलत के लिए मुख्तलिफ अलामात और इशारात इस्तेमाल किए गए हैं। इनका मारूफ नाम रमूज़ो काफ है और इनको अलामातुल वक्फ भी कहा जाता है। पहली जो अलामत है वो है अल वक्फुल लाजिम, यानी लाजमी रुकना, जरूर रुकें। ये वक्फ लाजिम की अलामत है। कुरान करीम में बाज़ आयात में 2 मुख्तलिफ मज़मून बयान किए गए हैं। इन दोनों में वक्फ के जरिए हद फासिल कायम रखना जरूरी होता है, इसलिए उस मुकामात पर ये मीम की अलामत आती है। अल वक्फुल ताम, यानी मज़मून का पूरा हो जाना या मुकम्मल हो जाना। कुरान करीम में मुख्तलिफ मज़ामीन बयान हुए हैं जहाँ एक मज़मून मुकम्मल हो जाए, दौरान तिलावत इस मकाम पर सांस लेकर ठहर जाना वक्फ़े ताम कहलाता है। आयत के इख्तिताम पर रुकना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रुकना बाइसे सवाब है, ताहम अगली आयत से वस्ल करना मिलाना भी जायज है। इसी तरह वक्फ़ ताम की एक दूसरी अलामत भी हमें नजर आती है। इस अलामत के लिए ये उसूल है कि दोनों तरह से पढ़ना जायज है, यानी रुका भी जा सकता है और मिलाकर भी पढ़ा जा सकता है। आयत के खत्म होने या शुरू होने के इख्तिलाफ की वजह से ये निशान लगाया जाता है, यहाँ रुकने या ना रुकने से तर्जमा में कोई तब्दीली नहीं आती, इसलिए दोनों तरह से पढ़ना जायज है। फिर अलामत है वक्फुल मुतलक, यानी यहाँ पर रुकना ज्यादा अच्छा है। कुरान करीम में सैकड़ों मकामात पर यह अलामत है। वक्फ की ये आम अलामत है। रुकना बहुत बेहतर है मगर लाजमी नहीं, ना रुके तो कोई हर्ज की बात नहीं। फिर है कद युकाफु अलै, मुनासिब है कि रुक जाएं, यानी कफ की जहां पर अलामत होगी या लिखा हुआ होगा तो वहां पर मुनासिब है कि रुक जाएं। इस मकाम पर अमूमन वक्फ किया जाता है, यहाँ रुका जाता है। आगे है कीला अलैहिल वक्फ, रुकना बेहतर है।
इस मकाम पर वस्ल की निस्बत वक्फ करना ज्यादा बेहतर है, इसे अल वक्फ उला भी कहते हैं। अल वक्फुल मुजव्वज, इस अलामत पर रुकने की इजाजत है। यहाँ वक्त तजवीज किया गया है, ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगले निशाने वक्फ तक बगैर सांस तोड़े तिलावत मुकम्मल करना चाहिए। असक्तु माल वक्त, सांस, यहाँ पर सांस तोड़े बगैर रुक सकते हैं। जहां पर ये लिखा हुआ हो वहां पर सांस तोड़े बगैर रुक सकते हैं, 1 सेकंड के लिए बगैर सांस तोड़े रुक सकते हैं। वक्फा, फिर इसी तरह की एक और ये लिखा हुआ होता है वक्फा, यहाँ भी सांस तोड़े बगैर रुक सकते हैं। सक्ता से कदरे ज्यादा बगैर सांस तोड़े रुक सकते हैं, इसीलिए इसको सक्ता तवीला भी कहा जाता है, क्योंकि ये सक्ता से थोड़ा ज्यादा इसमें बगैर सांस तोड़े रुका जा सकता है। अगली निशान है अल वक्फुल मुआन का। ये नुक्तों के 2 निशान जाहिर होते हैं, सिर्फ एक पर रुकना चाहिए। थोड़े से फासले पर वक्फ के 3 नुक्तों पर मुश्तमिल वक्फ के 2 मकामात आए हैं। ये इलामत वहां मिलती है जहां मफहूम का इतलाक दोनों तरफ होता है, सिर्फ एक पर रुकना चाहिए। फिर है अल वक्फुल मुरख्खस, यानी अगर थक जाएं तो थक कर ठहरने की यहाँ पर इजाजत होती है। बवक्त जरूरत यहाँ पर वक्फ करने की रुख्सत है। आगे है कद युसलु अलैहि, ना ठहरना ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सल या सल्ली, और हमें पता है कि वस्ल का मतलब है मिलाना। इस मकाम पर वक्फ की निस्बत वस्ल करना या वो मिलाकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। अल वस्लु औला भी इसे कहते हैं। अल वक्फुल जायज, ये जो जहां पर जीम की अलामत नजर आती है वहां पर दोनों तरह से ये जायज है, आप रुक भी सकते हैं और मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। रुके या ना रुके दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। ममनूल वक्फ, यहाँ पर वक्फ नहीं किया जाता, यहाँ रुका नहीं जा सकता। इस मकाम पर वक्फ ना करें, अगर हो जाए तो यहाँ से इब्तिदा करना दुरुस्त नहीं, बल्कि बामानी आदा जरूरी है। अलामताइन, जहां पर 2-3 इलामतें हों ऊपर वाली अलामत को तरजीह देते हैं। जहां पर 2 या ज्यादा अलामत हों वहां सबसे ऊपर वाली अलामत के मुताबिक वक्फ किया जाता है, लेकिन आयात के खिताम पर वक्फ करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए अगर आयत के खिताम पर एक से जायद अलामत हों तो सुन्नत पर अमल करना चाहिए। अब वक्फ के कुछ मुतफरिक कवायद हैं। हाशिया में या बास मकामात पर लिखे हुए अल्फाज पर वक्फ और मुस्तकिल जुमलों और आयत में वक्फ। कुरान करीम में बाज जगहों पर कुछ अल्फाज लिखे होते हैं, हाशी में भी लिखे हुए होते हैं, जैसे अल वक्फुल मुनज़्ज़ल, तो सुन्नत की इत्बा में यहाँ पर वक्फ होगा। हजरत जिब्रील ने यहाँ पर वक्फ फरमाया, जिनकी इत्बा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वक्फ किया। अल वक्फु जिब्रील भी इसे कहते हैं। अल वक्फुन नबी, सुन्नत की इत्बा में यहाँ भी वक्फ किया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मकाम पर वक्फ करना मनकूल है। सुन्नत की इत्बा से यहाँ रुकना चाहिए, बाइसे सवाब है। अल वक्फुल हुफ्रान, यहाँ पर वक्फ करना चाहिए। यहाँ तिलावत करने वाले को अल्लाह ताला से मगफरत और बख्शिश की दुआ करनी चाहिए। इस जगह वक्फ करने से आयत के नफ्स मजमून की खूब मौजूनियत जाहिर होती है। सजदा तो तिलावा, रुक कर सजदा करना सुन्नत है। जहां पर आयत के इख्तिताम पर यहाँ पर सजदा लिखा हुआ हो, इस मकाम पर रुक कर आयत सजदा की तिलावत या समात के बाद सजदा अदा करना सुन्नत है। और वक्फुल हसन और वक्फुल कबीर, माने के लिहाज से जुमला मुकम्मल हो जाए मगर मजमून बाकी हो, वहां वक्फ करना वक्फ हसन कहलाता है। अगर आयत के दरमियान हो तो माने को मद्देनजर रखते हुए आदा लौट कर पढ़ना जरूरी है, आयत के खिताम पर जरूरी नहीं। वक्फुल कबी, इस कलमे पर वक्फ करना जिसका अपने बाद वाले कलमे से लफ्जी और मानवी ताल्लुक हो, वक्फुल कबी कहलाता है, जो कि सख्त मना है। अब हम सूरह हामीम अस-सजदा पर पढ़ाए गए असूलों की प्रैक्टिस करेंगे, और आज जो आयात मुंतखब की गई हैं वो 41 से 45 है, और मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि हमें ब्रेकआउट रूम की तरफ लेके चलें।
جزاکم اللہ، بہت شکریہ. الحمدللہ آج کی کلاس بہت اچھی رہی اور میں شکر گزار ہوں ان دونوں متعلمات کے لیے بھی جنہوں نے آج آ کے ہماری پلیٹ فارم پہ اپنی پریزنٹیشن دی، اور الحمدللہ بہت اچھی تھی، بہت خوب. اور آپ سب کا متعلمات کا بھی بہت شکریہ. اب اپنی اپنی ریکارڈنگز ہمیں ارسال کر دیں، اور اس کمپٹیشن کا بھی ہم آپ کو اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ ریکارڈنگز آنا شروع ہو گئی ہیں، اور جنہوں نے بھی نہیں بھیجی وہ 30 تاریخ آخری تاریخ ہے، 30 تاریخ تک ارسال کر دیجیے ہمیں. جزاکم اللہ. ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ سوموار کو 27 نومبر 2023 کو منعقد ہوگی. ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاکم اللہ، احسن الجزا. السلام